اللہ رب العزت نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، پیغام بھیجا کہ اے میرے نبی جاؤ اور گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو اور صدیقوں کو میرا ڈر سنا دو۔ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میں گناہ گاروں کو کیسے خوشخبری سناؤں اور صدیقوں اور عمل کرنے والوں کو کیسے ڈراؤں؟ یعنی یہ کام تو ہے ہی الٹا، ہونا تو یہ چاہیے کہ صدیقوں، سچوں اور عمل کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے اور گناہ گاروں کو ڈرایا جائے، انہیں اللہ کا خوف یاد دلایا جائے، انہیں قیامت یاد دلائی جائے، انہیں آخرت کا حساب اور معاملات یاد دلائے جائیں۔ تو باری تعالیٰ میں اس فلسفے کو سمجھ نہیں سکا کہ میں جاؤں اور جا کے گناہ گاروں کو تو خوشخبریاں دوں اور صدیقوں کو الٹا ڈراؤں۔ تو رب کائنات نے فرمایا میرے نبی تم میری بات کو نہیں سمجھے، جاؤ اور گناہ گاروں کو جا کے یہ خوشخبری دے دو کہ تمہارا رحمان خدا کہہ رہا ہے، غفار ستار خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے گناہ چاہے جتنے کیوں نہ ہو جائیں، کتنے زیادہ گناہ تمہارے کیوں نہ ہو جائیں، وہ میری بخشش کے سامنے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ میری بخشش کے سمندر کے سامنے، میری غفاریت، میری رحمانیت کے سامنے ان کی اوقات ایک قطرے کے برابر نہیں ہے۔ یعنی مایوس نہ ہو جانا کہ گناہ کر لیے تو شاید بخشش نہ ملے، گناہ کر بیٹھے ہیں تو شاید اللہ میں معاف نہ کرے، بلکہ کیا ہے جتنے بھی گناہ ہو جائیں تمہیں پلٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اس کی رحمت کی وسعت کو دیکھنا چاہیے۔ رحمت وسعت کل شے، اللہ کی رحمت تو ہر چیز پر غالب ہے۔ تو فرمایا جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری دو، اللہ سے معافی مانگ لو وہ تمہیں بخش دے گا، اس سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور صدیقوں کو، عاملوں کو جا کے ڈر سناؤ کہ اپنے اعمال پر، اپنی نیکیوں پر کبھی طور پہ مان نہ کرنا، ان پہ فخر اور غرور نہ کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گرفت میں آ جائیں، بلکہ جب بھی دیکھیں میرے کرم کو دیکھیں، جب بھی دیکھیں میری رحمت کو دیکھنے والے ہوں، اپنے اعمال کی طرف انہیں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، ورنہ میرے حساب و کتاب میں آ جائیں گے۔